بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل ہم کلاس 3 پڑھ رہے ہیں آج، اور آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس کلاس 3 میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے کلاس میں آپ سے کوئز مانگا تھا کہ کوئزز ہمارے لیے ضروری اس وجہ سے ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایگزام میں یعنی کلاس میں ایکٹیو ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کلاس میں ایکٹیو ہے یا نہیں ہے، یعنی کلاس ہم سن رہے نہیں سن رہے۔ اگر سنتے تو ریویژن دیتے ہیں۔ ہمارے کچھ بہن بھائی یا بچے اتنے ایڈوانس ہیں ماشاءاللہ، وہ کبھی انہوں نے کوئز مس نہیں کیا۔ اگر نام لے لوں ان کا تو اللہ نہ کرے وہ برا مانے، لیکن کبھی انہوں نے حیدرآباد سے ہی ہے، لیکن وہ لڑکی کا اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، لڑکوں کا اسکول بھی ہے، لیکن انہوں نے کبھی مس نہیں کیا کوئز۔ تو یہ سب سے پہلے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کا۔ اور کوئز کا حل آسان ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھائی بہن ایکٹیو ہو اور ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ اور سب سے پہلے کوئز کا سوال تھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کی جو دعا ہمیں سکھلائی وہ کون سی ہے؟ تو جو دعا ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے کہا، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 114، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا کہ نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہے؟ صحابہ کرام کے یہاں نماز نہیں پڑھنے والا شخص کافر ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل صحیح کہا، یس۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بے نمازی قیامت والے دن کس کے لائن میں ہوگا، کس کے بیک سائڈ ہوگا؟ جی آپ لوگوں نے بالکل صحیح جواب دیا، فرعون کے پیچھے رہے گا۔ یہ جو بے شخص جو نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص قیامت کے دن فرعون کے پیچھے رہے گا۔ اور چوتھا سوال تھا کہ جو شخص بنا نماز پڑھے سو جائے، کیا اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا؟ جی ہاں بالکل کچلا جائے گا۔ آپ لوگوں کا جواب بالکل صحیح تھا۔ پانچواں اور اہم سوال جو تھا، دین کی دعوت کیسے دیں؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کی دعوت کس طرح سے دے، اس کے 5 سٹیپس آپ کو بتائے تھے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے لیے نیت خالص رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دینے والا کوئی نہیں ہے، اجر دینے والا ہمیں کسی سے 1 روپیہ 1 دینار یا درہم نہیں چاہیے۔ ہمیں جو چاہیے اللہ سے چاہیے، اور ہم جو چاہیے ہم اللہ سے لے لیں گے، اللہ سے مانگ لیں گے قدم، ہم یہ نیت کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس شخص کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اسے دین پہ چلا دے۔ تیسری چیز، اس کے لیے تحفہ، گفٹ، کچھ کارڈ، کچھ ایسی چیز لے جائے اس کے لیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے دین کی دعوت دینے میں پیار سے بات کرے، بالکل پیار سے، نرمی ایک دم۔ اور پانچویں چیز، اخلاق اچھا کرے، غصہ کبھی نہ کرے۔ اگر وہ آپ کو گالی بھی دیتا ہے تو چھوڑے، گالی دے کے کیا اس نے اب ہمارا فائدہ کیا، اس کا نقصان کر لیا۔ یعنی اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے اس نے اپنا نقصان کیا، ہمارا فائدہ کیا، اللہ سے ہم اس کا اجر لے لیں گے۔ اور جو چھٹا ہے اس سے سب سے زیادہ ٹف سوال، سب سے زیادہ ٹف سوال، اچھا اگر تھوڑا سا سوال اگر تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اگر کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ ہر چیز اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ لے گا، اللہ سے حساب لے لیں گے۔ اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تکلیف ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پریشانی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کسی نے آپ کا مال لوٹ لیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کسی نے آپ سے جھوٹ بول دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ برابر فیصلہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا ایمان کی جو 5 ایمان کیا ہے؟ ایمان 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں، ایمان کے 5 جز ہے، یہ چیپٹر ہے۔ سب سے پہلا کیا کہ زبان سے اقرار کرنا، اس کے بعد دل کی تصدیق، دل سے ماننا، اعضاء سے عمل، اپنے ہاتھ پاؤں سے جو بھی عمل کرنا ہے اس کو کر کے بتانا۔ نیکی سے ایمان بڑھتا ہے، برائی سے کم ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سوال کے جو حل تھے، کچھ جوابات ہم نے حل کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں ٹاپک پہ۔ آپ سبھی کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور ٹاپک پہ آنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں آپ کو بتانے کے لیے۔ ہمارا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر ہم کوئز میں یا کوئی ایسے ایگزامز میں فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی فیل ہو جاتے ہیں یا مارکس کم آ جاتے ہیں، ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ اب جب صبر کریں گے اس پہ لیے ہمارا اجر ہے، جب ہم صبر کریں گے اس پہ ہمارے لیے بہت زیادہ اجر، بہت زیادہ انکاؤنٹیبل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ہماری آزمائش تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرے مارکس کم آئے اور میں کیا کروں گا، یعنی میں کیا کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میں میرے بندے کو فیل کروں گا یا بندی کو فیل کر دوں گا، اس کو 0 مارکس ہے، اس نے بہت اچھا ایگزام دیا، اس کو فیل کر دیا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے فیل ہونے کے بعد، میری حمد تسبیح بیان کرتا ہے یا میرا ناشکرپنا کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر فیل بھی ہو جائیں، ہمارے لیے ہم کریں کہ ہم اللہ کی خاطر کیا، ہم نے اللہ کی خاطر کیا، ٹھیک ہے۔
تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. لاسٹ کلاس نمبر 2 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں دین کی مجلس، دین کی محفل، دین کی باتیں جہاں چلتی ہے اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ قیمتی ہے. یہ جو ٹائم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کاؤنٹ ہو رہا ہے، یہ کاؤنٹ آپ یقین مانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اب جاؤ گے تو یہی فکر کرو گے کہ کاش اللہ میں دنیا میں اور وقت دین سیکھتا، اور وقت دین میں لگاتا، اور وقت کچھ نہ کچھ نیک کام کر لیتا. تو ہم میرے بھائی، میرے بہنیں، دین کا علم ضروری ہے، سب سے ضروری پرائیورٹی دین کا علم ہے. آج ہم یہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں یہ ہمیں بچپن میں سیکھنی چاہیے تھی، ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن میں سکھانے تھا، لیکن علم کی وجہ سے، شیطان کی چکر کی وجہ سے وہ بھی پھنس گئے. انہوں نے کیا کیا، ہمیں اسکول میں پڑھایا، نمازیں کی تھی ٹھیک ہے، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ ہمیں بچپن سے پڑھانا چاہیے تھا. لیکن وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان ہم سب کا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم شیطان کی چکر میں آ جاتے ہیں، شیطان کی چال میں پھنس جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دعوت دیتے ہو دین کی، وہ سنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ شیطان نے ان کو بہت زبردست پھنسا کے رکھا ہے، بہت خطرناک. تو بس یہ کہ اللہ سے دعا کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پر دینی مجلس میں بیٹھیں. اور سب سے ضروری چیز کہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ بازار، گلی محلے، بری راہیں، برے محفلات، ان سب سے دور ہو کر، یعنی یہ سب سے بڑی مشکل ترین چیز ہے کہ یہ سب چیز قربان کر کے دین سیکھنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. ہم یہاں سٹیپ بائی سٹیپ نماز کے مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ. وہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، یہ بھی ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے سٹیپ بائی سٹیپ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانے کہ نماز کی فرضیت کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نقصان، کتنا بڑا نقصان ہے. نماز کو آج اتنے لوگوں نے لاپرواہی کی کہ نماز ان کو یعنی ان کی جان نماز سے زیادہ ہے، ان کا مال نماز سے زیادہ ہے، ان کا بزنس، ان کی اولاد نماز سے زیادہ ہے. دیکھیے ہم جو کلاس پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو فرضیت ہے، جو نماز کے چھوڑنے کے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو، رشتہ داروں کو ہمیں یہ بتانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے کہ نماز کے بارے میں. وہ نہیں پڑھتے، ان کو آپ بتا دیں، بس ختم، آپ کا کام ہے. ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہمارے بچوں کے لیے دین سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پہلے اپنے بچوں کے لیے، ورنہ قیامت والے دن بچے ہمارے کیا کہیں گے، ہمارا اور کہیں گے کیا، کالر پکڑیں گے، اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے. ہم نے پچھلی بار مثال بھی دی تھی، ہمارے پچھلے دورے کے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک بہت زبردست مثال دی تھی، بہت ہی قریبی ساتھی ہیں. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے لاسٹ کلاس آپ کی سنی ہے، اس میں ایک پوائنٹ تھا وہ بہت زبردست لگا، لیکن انہوں نے ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دیا، وہ آپ کے سامنے ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کو پکڑے گا، قیامت والے دن سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ مثال کے طور پہ برتھ ڈے، ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پہ برتھ ڈے لے لیتے ہیں. تو وہ کہے گا کہ اللہ، ہم کیا کرتے ہیں برتھ ڈے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، کہ وہ خوش ہو جائے، ہمیں یعنی تھوڑا ہیپی ہو جائے، کچھ گفٹ مل جائے اس طرح سے. لیکن اللہ سوال کرے گا، یعنی برتھ ڈے کر دیا ہم نے، اللہ سوال کرے گا میرے بندے تو نے عمل کیوں کیا؟ تو شخص کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں اس میں انوالو نہیں ہوں، میرے باپ نے کیا. کون کہتا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ اللہ، میرے باپ نے کیک لایا، میرے باپ نے کینڈل لگائی، میرے باپ نے بریانی لائی، میرے باپ نے کولڈ ڈرنکس لائی، میرے باپ نے پارٹی ارینج کی، میرے باپ نے رشتہ داروں کو جمع کیا، میرے باپ کے پیسے رشتہ داروں کو آٹو یا کار سے، وہ گاڑی سے، بائک سے، ٹرین سے، پلین سے وہ لوگ آئے. یہ سب کے سب یا اللہ جو بھی کیا میرے باپ نے کیا، میں اس سے بری ہوں، میں نے تو اسے کہا بھی نہیں، اس نے اپنی مرضی سے کیا. یعنی باپ نے اپنی مرضی سے برتھ ڈے کیا، بیٹے سے پوچھا نہیں، کچھ نہیں. بیٹا اس دن بری ہو جائے گا اور باپ پھنس جائے گا. سب سے بڑا نقصان دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ بیٹا کہے گا اللہ میں بری ہوں، میں اس سے لینے والا کچھ نہیں ہوں، میں اس کو نہیں جانتا. کتنا بڑا نقصان ہو گیا. ہم نے ان کو دنیا میں اتنا زیادہ تعلیمات دی، دنیا میں اتنا زیادہ ان کو سکھایا، دنیا میں اتنا ان کو اوپر چڑھایا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی، اور نقصان کیا ہو گیا کہ اس نے ایک چھوٹے سے عمل میں اپنے باپ سے لوگ بولا میں اللہ میں اس سے بری ہوں، میں اس عمل کو میں جانتا نہیں ہوں، میرے باپ نے مجھے سکھایا، اللہ تو اسے پکڑ. ماں باپ بچوں کے فیوچر کے لیے بہت سوچتے ہیں، اسکول کے لیے ان کی تیاری کرتے ہیں، ناشتہ، کلوتھس، شوز، ٹفن، ہوم ورک میں مدد، گھر کے کام ہوتے ہوئے بچہ بیمار پڑتا ہے، ان کی
اولاد کی تربیت، ہر چیز ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، ہر چیز۔ قیامت والے دن یہی اولاد ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، قیامت میں یہی اولاد ہمارے خلاف کھڑی ہو کے کیا کہے گی؟ اللہ اس نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی، اللہ مجھے اس نے دین نہیں سکھایا، اللہ اس نے مجھے دین میں دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر انجینئر بنا تھا، لیکن دین میں اس نے نہ مجھے ABCD الف با تا بھی نہیں سکھایا۔ قیامت کے دن ہماری زبان لاک ہو جائے گی، لاک کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اپنی زبان کو تالا لگا دے گا، بند کر دے گا۔ ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ ہاں اللہ یہ اولاد کی خاطر میں جھوٹ بولتا، تکلیف دیتا، لوگوں کو حرام کھاتا۔ ہمارا پیٹ بولے گا، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہر چیز ہمارے اعضاء بولتے رہیں گے، ہر چیز، ہمارے کان، ہر چیز بولیں گے کہ اللہ میں نے اس اولاد کے لیے اس ہاتھ سے محنت کی، اس اولاد کے لیے کی، لیکن اولاد کو میں نے دین کی تعلیم نہیں دی، نہ خود بھی نماز پڑھتا، نہ بچوں کو نماز کی تعلیم دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے قرآن میں، اور غور سے سنیں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سورہ قلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 42۔ اب میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، آپ لوگ قرآن کھول کے دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں، تاکہ اگر حوالے غلط ہو تو مجھے بتائے، اور اس کے ترجمے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ اللہ کا حکم ہوا، سب کے سب سجدے میں گر جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ سب کے لیے اور میرے لیے اللہ نے سبق دیا سورہ قلم آیت نمبر 42 میں، یہ کس کے لیے؟ یہ آپ دیکھ لیں، یہ کس کے لیے دیکھ لیں۔ اللہ سب کو حکم دے گا کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ ایک شخص ہے جو منع کر دے گا، اللہ کو انکار کر دے گا۔ اللہ سامنے ہے، قیامت کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جہنم موجود ہے، جنت موجود ہے، جن فرشتے انسان سب کے سب موجود ہے، نبی موجود ہے، رسول موجود، سب کے سب موجود ہے، اور سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے سوائے اس شخص کے جو انکار کر دے گا، اللہ کو انکار کر دے گا۔ کون ہوگا شخص ایسا؟ مائک کھولوں، آپ لوگ بتاؤ گے مجھے کون ہوگا ایسا شخص جو اللہ کو انکار کر دے گا قیامت والے دن کہ سب سجدے میں گریں گے، صرف وہ شخص سجدے میں نہیں گرے گا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا۔ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا وہ شخص انکار کر دے گا، دنیا میں اس نے انکار کیا، آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ فرمائے گا کہ تو اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا دنیا میں، لیکن قیامت میں سب سے بڑی بے عزتی اس شخص کی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، یہ سب سے بد نصیب شخص ہوگا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا۔ وہ اکیلا کھڑا رہے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری تک سب کے سب نبی، سب رسول، فرشتے، کافر لوگ، فرعون، حامان، ابو جہل، یہ سب لوگ دیکھیں گے، بولیں گے یہ تو ہمارا بھائی ہے، یعنی ہم نے بھی دنیا میں سجدہ نہیں کیا، اس نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ کس کی ہمت ہوگی جو اللہ کو منع کرے؟ یہ بد نصیب شخص ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا، کوشش کرے گا لیکن اس کی کمر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تختے کی جیسے بنا دے گا نا، سیدھی، جو کمر ہے اس کی سیدھی کر دے گا اللہ، کوشش کرے گا سجدے میں جانے کے لیے لیکن پیٹ کے بل لیٹ جائے گا۔ یہاں پر بھی دیکھیں بے نمازی مومن کے خلاف ہے، اس کی نماز الگ ہے۔ مومن کی کیا کرتا ہے؟ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدے کے دوران کیا کرتا ہے؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس شخص جو بے نمازی، اس نے کیا کیا؟ اس نے پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ دیکھیں سجدہ پیٹ کے بل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن یہ کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا۔ قیامت میں بہت خطرناک خوفناک منظر ہوگا۔ سورہ قلم میں آیت نمبر 43، اس کے اگلی آیات میں بندہ سوال کرے گا، اے میرے اللہ دنیا میں میری کمر بہت اچھی تھی، جھکتی تھی، اٹھتی تھی، اللہ آج کیا ہو گیا؟ میری کمر جھکتی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا تو نماز نہیں پڑھتا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا، تجھے دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی، تجھے دنیا کی محفلیں بہت زیادہ پسند تھی، نماز نہیں پڑھتا، سمجھتا تھا بہت عزت والا ہے، سب سے زیادہ بے عزتی تو تیری یہیں پر ہوگی قیامت والے دن اس شخص کی۔ دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو مومن بندہ ہے 5 وقت تجھے پکارتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تجھے بلاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے، تو گھر میں رہتا اور نماز نہیں پڑھتا، بازاروں میں جاتا، بازار میں مسجد ہے، نماز نہیں پڑھتا، آج تو سجدہ کرنے کے لیے ٹھہرا ہے، آج تو نہیں جھکے گا،
دنیا میں تو نے میری نافرمانی کی، یہاں پر بھی تو نافرمانی کرے گا، سب کو پتہ چلے کہ تو کتنا بدبخت شخص ہے، میرے انسان بندوں میں سے کتنا نافرمان بندہ ہے کہ تو نے میری بات دنیا میں نہیں سنی، اور میں سب کے سامنے تجھے ذلیل کروں گا، سب کے سامنے تو سجدہ نہیں کر سکے گا، سب کے سب دیکھ لیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری تک سب کی نظروں کے سامنے یہ شخص کی کتنی بڑی بے عزتی ہوگی کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا دنیا میں، تو آخرت میں بھی اس کے ساتھ کتنا بڑا یہ معاملہ ہوگا، کتنا افسوس ہوگا ہمیں دنیا آخرت میں قیامت والے دن۔ کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں نماز پڑھ لیتا۔ یہ باتیں آپ کو اس وجہ سے بتا رہے ہیں تاکہ نماز کی فرضیت ہمارے دل میں اور جستجو ہو، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، نماز کی پابندی کر سکتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہ طریقہ ہم سیکھ سکتے ہیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم رکوع بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، سجدہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز نہیں سیکھتے، قیامت میں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنے ایسے بہن ہیں جن کی عمر 20 30 40 50 60 سال ہو گئی، ان کو قیام کرنا نہیں آتا، جلسہ کرنا نہیں آتا، یہ قیام کس کو کہتے نہیں پتہ، جلسہ کس کو کہتے نہیں پتہ، رکوع کرنا برابر پتہ نہیں، سجدہ کرنا پتہ نہیں، سبھی کے سب ہم یہاں پر سیکھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ۔ آپ لوگ کلاس کو ایسا نہ سمجھے کہ یہ کلاس ایسی، یہ کلاس تربیتی کلاس ہے، علمی کلاس ہے، یہاں پر آپ کو ڈھیر سارا علم ملے گا، اور وہی علم ملے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن قبول کرے گا۔ ایسی چیزیں، ایسی حدیثیں آپ سنیں گے لوگوں سے اور وہ آپ اس پہ عمل کرو گے تو ہو سکتا ہے اس میں ڈاؤٹ ہو، لیکن ہم آپ کو یہاں پر جو حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ کر کے نماز پڑھیں گے کہ یہ کون سی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسا کرتے، سجدہ کیسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، آپ نے دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں تھے، تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے، تو ایمان لے کر آئے، وہ مکہ میں رہتے، ان کا نام ہے ویل ابن حجر۔ ابو داؤد حدیث نمبر 723، ابو داؤد حدیث نمبر 723، وہ خود یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نوجوان عمر، نوعمر لڑکا ہوں، میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ان کا نام ہے ویل ابن حجر، ٹھیک ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے، کس طرح سجدہ کرتے، کس طرح رکوع کرتے، کس طرح قیام میں جاتے، کس طرح جلسہ کرتے، ہر چیز انہوں نے بتائی ہمیں، ٹھیک ہے، ہر چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی صحابہ موجود ہیں، انشاءاللہ ہم باری باری کر کے دلیلوں کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کی فرضیت اور فضیلت میں نے آپ کو بتائی کہ نماز پڑھنا کتنا بڑا اجر ہے، اور اس کا وہ فرض ہے، اور اس کا چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ نماز فرض ہے، چھوڑنے والے کے لیے بہت بڑا سزا اور گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ سننے سے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے لوگوں سے کہا سنا، اللہ اسے ہم پہ پکڑ نہ کر، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہ آج جمعہ کا وقت ہے، اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور عصر سے لے کے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کا وقت ہے، اور اسی وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ سب کہیں آمین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر، اور وہ علم ہمیں سکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج سے انشاءاللہ جو ہمیں آپ کلاس کے تھوڑی سی فرضیت ہم نے آپ کو بتا دی، تفصیلات آپ کو بتا دی، فرض نماز چھوڑنا یہ سب چیز بتا دیا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے مسائل لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہم اس کے مسائل لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری مدد کی کہ ہم یہاں تک پہنچے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، نماز کا پابند بنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ سے بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ جس کے لیے کرتے ہو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نماز نہیں پڑھتا اپنے گھر میں یا رشتہ داروں میں، ان کے لیے دعا کرے اللہ اس کا دل پھیر دے۔ سب سے پہلے ضرور چیز آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے بعد اس کو بولیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ دعوت کس طرح سے، ٹاپک پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کچھ نئی چیزیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کچھ نئی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور آج کچھ نئی چیز سیکھنے میں ملے، ورنہ آپ لوگ بولو گے کہ ہر چیز ہم ہر روز پرانی چیزیں سیکھتے ہیں، ہر بار پرانی چیزیں سیکھ رہے ہیں، ہمیں نئی چیز کچھ مل نہیں رہی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں گے تاکہ ہم آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو،
اور کوئی مشکل نہ ہو کہ ہم نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب کوئی چیز چھوٹ جائے یا پھر کوئی ہمارا مسئلہ خراب نہ ہو جائے کہ ہم سیکھا ہے کیوں نہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر آج ہے امامت. امت مسلمان کے لیے زمین بھر کو مسجد بنا دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفہ دیا کہ زمین میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس مسئلے کو تھوڑا سا ڈیپ میں لیتے ہیں، ڈیپ میں پڑھتے ہیں. ایک حدیث پڑھتے ہیں سب سے پہلے. میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دی گئی اور مٹی کو پاک بنا دیا گیا، یعنی تیمم کے لیے مٹی پاک ہو گئی اور مسجد جہاں پر بھی آپ نماز پڑھیں. لہٰذا میری امت کے لوگوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو، اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہو اور تم کہیں پر بھی ہو نماز پڑھ لو. ہمارے لیے اللہ نے ساری زمین بنائی جہاں چاہے ہم نماز پڑھیں. صرف قبرستان اور حمام، یعنی حمام والی جگہ چھوڑ کر کہیں پر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. دنیا میں کہیں پر بھی جائیں، اگر آپ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس مصلی ہے یا نہیں ہو، مصلی کس کو کہتے ہیں؟ مصلی یعنی جانماز، جس کو ہم کہتے ہیں جانماز. آپ اگر نہیں بھی ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے کھلی زمین پر. اگر گھر پر ہو آپ یا بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مسجد اگر پتہ نہیں یا مسجد بہت دور ہے، اذان سنی نہیں آتی اور ٹائم ہو چکا ہے تو وضو کرے اور نماز پڑھے کہیں پر بھی ہو. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے خراب ہیں، تو آپ پلاننگ کر کے رکھیں کہ ہر چیز آپ کے صاف صفائی ہو. کہ بازار بھی جا رہے ہیں آپ تو اپنے کپڑے صاف صفائی رکھیں تاکہ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں. کچھ مسجد ایسی ہیں جہاں پر مصلی نساء ہوتا ہے. بہت کم مسجدیں ہوتی ہیں جہاں مصلی نساء نہیں ہوتا. شاید ہو سکتا ہے انڈیا میں بہت کم ہو، لیکن یہاں پر خلیج میں تو ہر جگہ جو مصلی نساء ہیں نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے لیے الگ سے مسجد کے اندر جگہ ہوتی ہے کہ وہ عورتیں وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قبلے کی طرف رخ ہو اور بازار میں کہیں پر بھی بولے اور دیکھیں کوئی اگر آپ کو کافر بھی اگر آپ کہے کہ میرا نماز کا ٹائم ہے بھائی کہ میں نماز پڑھ لوں، تو وہ آپ کو جگہ دے گا. لیکن ہم نماز چھوڑے نہیں. ٹھیک ہے، نماز چھوڑے نہیں. اور اگر کوئی بہانہ آ گیا ہمارے پاس کہ قبلہ نہیں پتہ، تو ہمارے پاس موبائل ایپ ہے. اور اگر یہ بولے کہ میرے پاس نماز کی ٹائم ہی نہیں پتہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس موبائل میں ایپ ہے. مسجد کی لوکیشن نہیں ہے تو آپ یہ بھول رہے ہو کہ ہمارے پاس موبائل میں ایپ ہے. اللہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. اللہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، قبلہ نہیں تھا. یہ سب چیز آج ہم ٹیکنالوجی کتنی اچھی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ مسجد جائے، اگر مسجد سے دور ہے مرد تو کہیں پر نماز پڑھے. عورتوں کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا اچھی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 163. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کا وقت مقرر کر دیا. جو فرض نماز کا مقرر کر دیا وہ اول وقت میں، یعنی مقرر کا ٹائم فکس کر دیے، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. آج کل ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، ہر چیز موجود ہے، ہم یوز کرتے ہیں. لیکن شیطان ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ کپڑے صاف نہیں ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کہاں پر جاؤں، زمین صاف نہیں ہے، زمین کیسے کروں، جانماز نہیں ہے، طرح طرح کے بہانے سب چیز ہے. یہ بہانے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن یہ بہانے جو ہے نا ہمارے کام نہیں آئیں گے. یہ بے شک یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اب جتنے بھی برے چیز ہمارے دماغ میں چلتی ہے، ہمارے بھائی یا بہن کے خلاف، دنیا کے خلاف، ہر نماز کے خلاف، عبادت کے خلاف، یہ شیطان ڈالتا ہے وسوسے. اپنی طرف سے نہیں ہوتے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ہم اپنے کیا کرتے ہیں، عبادت میں ہماری عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا کر دیا کہ پوری کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی. ہم جہاں پر بھی جائیں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ٹاپک پر آتے ہیں. بس آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ آج کل کا جو ماحول ہے، ہمارے یہاں کتنے فتنے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کی آزمائش ہے کہ میرا بندہ بازار میں جائے گا، مجھے یاد رکھے گا نہیں رکھے گا، یہ اللہ دیکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں کہ قبرستان اور حمام میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور قبرستان میں آپ نے خطبہ بھی دیا. قبرستان میں آپ نے ان کو خبر والوں کے لیے دعا بھی کی، قبرستان میں جا کر. تو کچھ چیزیں موجود ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بار بار قبرستان جائے، تو یہ بالکل غلط چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم خبر پہ جاتے ہیں تو خبر والے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے. خبر والے کو غور سے سنیں آپ لوگ کہ اللہ اس خبر والے کو معاف کر دے، اسے جنت میں ڈال. یہ نہیں کہنا کہ اے اللہ تو اس کے ذریعے مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو اس کے بدلے تو میری اس کی سفارش قبول کر. یہ نہیں.
ہمیں خبر والے کے لیے دعا کرنا ہے. جب ہم قبرستان جائے تو وہاں پر ہمیں خبر والے کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس جنت میں ڈال، اس کو جہنم کی آگ سے بچا. یہ نہیں کہنا کہ اللہ تو قبرستان والے کو جو معاملات ہے کہ اسے ہماری سفارش کروا دے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. انشاءاللہ قبرستان کے آداب انشاءاللہ بعد میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. بہت بڑا قبرستان کے آداب ہے، بہت اس کو ٹاپک سے الگ سے بتائیں گے آپ کو. بس شارٹ میں آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا پہلے، بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم قبرستان پر جاؤ اور جا کر وہاں سے عبرت حاصل کرو. قبرستان جاؤ اور وہاں پر جا کر غور کرو، فکر کرو کہ خبر والے کے کیا معاملات ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کا. تو خبر والے کے لیے دعا کرو، پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس خبر کے عذاب سے بچا. یہ نہیں کہ خبر والے سے مانگنا، یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ہمیں قبرستان کا حکم دیا کہ جا کر اس خبر والے کے لیے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بچائے. اور ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھی حال یہیں پر ہوگا. یہ نہیں کہ خبر پر جا کر دعائیں مانگنا، خبر پر جا کر سجدے کرنا، خبر پر جا کر نظریں نیاز چڑھانا، پیسے جانا، یہ بالکل غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خبر پہ بھیجا ہے عبرت کے لیے. ہمیں سبق ملے، عبرت یعنی ہمیں سبق ملے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مرنے کے بعد وہاں پر جانا ہے. قیامت کی جو سب سے پہلی منزل ہے وہ یہاں پر سے شروع ہوتی ہے. اس کا انجام ہے بہت برا ہے. ہمیں اسے ڈرنا چاہیے. اچھا، آپ سب سے ایک سوال ہوگا، آپ کے دماغ میں بھی ہوگا. اگر سوال کر لے کہ میں قیامت سے میں ڈراتا ہوں، بار بار عذاب سے ڈراتا ہوں، بار بار خبروں کا ذکر لاتا ہوں، تعویذ کا ذکر لاتا ہوں. تو میرے بھائی، یہ میرے بہنوں، ہمیں ضروری ہے کہ جنت سے ڈرے، اللہ کے خوف سے ڈرے، اللہ سے پناہ میں آئے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ تو خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. میں تو بس ان کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نہیں کہ آپ ڈرے نہیں کہ بار بار فیاض آپ کو ڈراتا ہے، فیاض آپ کو بتاتا ہے کہ جہنم، قیامت خبر. یہ حق ہے، ٹھیک ہے. یہ سب ہونے والے ہیں. بس اس کی یہ ہے کہ ہم آپ کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہم تیاری کرتے ہیں. بار بار ہمیں خبر جانا ہے. خبر یہ کہ ہمیں یاد آئے کہ ہمیں آخرت یاد کرنی ہے. وہاں جا کر رونا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ گڑھا کھود دیا اور مجھے اندر ڈال دیا. کیسے میرے رشتہ دار ہیں کہ مجھے بنا لائٹ، بنا فین، بنا کھانے پینے کے سب چھوڑ کر چلے گئے. میرے بھائی، میرے بہنوں، وہاں پر کچھ کام نہیں آئیں گے. وہاں پر صرف جو روشنی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہے. قبرستان جو ہے، جب ہمیں ڈال کر چلے جائیں گے، ڈالنے کے بعد جو ہمارے نیک اعمال ہے وہ ہمیں روشنی دیں گے. اور جو جہنم کے عذاب، یہ سب چیز کہاں سے بچیں گے؟ ہم نیک اعمال سے بچیں گے. خبر میں ہمارا کوئی آ کے سوال جواب نہیں کرے گا. اکثر دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں عورتیں بھی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا. وہ بس ڈور تک جا سکتی ہیں، باہر سے دیکھ سکتی ہیں، باہر تک جا سکتی ہیں، باہر تک ٹھہر سکتی ہیں. اندر جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں. جو عورتیں قبرستان جاتی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. قبرستان ہمیں آج یاد دلاتا ہے کہ آخرت کے لیے ڈر ہوتا ہے. ہمیں برے کام سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے. لیکن وہاں آج ڈر چھوڑے، ہمارے آنسو تو چھوڑے. آج کیا معلوم ہوتا ہے کہ آج دیکھیں کتنا افسوس ہے ہمارے امت پر کہ لوگ اگر پریشان ہیں تو خبر پر جاتے ہیں. لوگ اگر پیسے چاہیے تو ان کو خبر پر جاتے ہیں. اگر کوئی درد ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے تو قبرستان جاتے ہیں. انہیں وہاں جا کر مزہ آتا ہے. ڈھول، مجلس، گانے، جوس، مٹھائی، گانے، پٹاخے، خبر پر سجدہ، خبر والوں سے دعائیں، یہ سب ان کو مزہ دلاتا ہے، یہ ان کو اچھا لگتا ہے. آپ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر سے ڈرو. خبر آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے، آخری منزل کی پہلی منزل ہے. تو اس سے ڈرنا ہمیں چاہیے. وہاں پر جا کے آنسو سے ڈر کے مارے نکلنی چاہیے کہ میرا بھی اندھیرا اندر ہونا ہے. لیکن اگر وہاں ڈھول، مجلس، جس طرح آج ماحول ہے، اگر ایسا ماحول ہے تو سوچے پھر ہمارا سب سے بڑا نقصان ہم خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور لوگ جا کر وہاں پر قبرستان پر پھول چڑھاتے ہیں، لوگوں کو نیاز لگاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہمیں قبرستان جانا ہے، ڈرنا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ خبر والے کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اسے جہنم کی آگ سے بچا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جا کر وہاں دعائیں مانگتے ہیں ہمارے لیے. آپ دیکھیں، لوگ قبرستان میں محل بنا چکے ہیں. محل بناتے ہیں، کبھی کھاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، پیتے ہیں. اپنے میرے باپ کی خبر، دادا کی خبر،
یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ علم کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ نقصان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پڑتی ہے ایسے شخص پہ جو ایسے کام کرتا ہے. قبرستان میں صرف جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، قبرستان میں صرف دعائیں کی جا سکتی ہے، قبرستان میں صرف جو آداب ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے ہٹ کر دنیاوی باتیں کرنا بالکل غلط ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کو جواب دینا ہے. ٹاپک پر آتے ہیں تو بار بار آپ ڈریں نہیں کہ بار بار جہنم اور دوزخ اور خبر، ڈرے نہیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ڈرنا ضروری ہے ہمارے لیے، بس آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمارا جو عقل ہے، وہ دماغ ہے، وہ ٹھکانے آئے، ہم اس کو استعمال کریں، اب علم حاصل کریں. ورنہ ہم نماز چھوڑ کر درگاہوں پر جا کر بیٹھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. نماز ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں. ٹاپک پر آتے ہیں، نماز ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں. جو فرض نماز ہے اس کے لیے. اگلا مسئلہ لیتے ہیں. اگلا مسئلہ انشاءاللہ کلاس ایک دو مسئلے لے کر انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. مسجد بنانے کی فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مسجد بنائی دنیا میں، اس کے لیے ویسے ہی جنت میں گھر بنایا جائے گا. ویسے ہی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا جس نے مسجد بنائی دنیا میں. مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنائی، اور اس کے ساتھ اپنی امت کو بھی کہا اور خوشخبری دی کہ مسجد کو بناؤ، اور تمہارے لیے مسجد قیامت جنت میں تمہارے لیے سیم جس طرح مسجد بنے وہاں سے موتیوں سے بنائی جائے گی. اور مسجد بنانے کی ترغیب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محلوں میں مساجد نہ بناؤ، محلوں میں مسجدیں بنایا کرو، اور انہیں پاک صاف کرو اور انہیں خوشبو سے رکھو. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھو، ان کو خوشبودار رکھو. لیکن لوگ آج تمباکو، سگریٹ، گندگی لے جا کر وہیں پر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مسجد گندگی کرتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے، اور وہاں کھانے پینے کے لیے چیزیں، یہ کچھ چیز لمٹ تک ہے. ہر روز کھانا پینا، بدمعاشی کرنا، یہ چیز بالکل غلط ہے. مسجد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. اگلا مسئلہ لیتے ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور سب سے بدترین جگہ کون بتائے گا؟ سب سے بدترین جگہ بازار ہے. سب سے بدترین جگہ بازار ہے. اگلا مسئلہ لیتے ہیں. مسجد کی صاف صفائی اور دیکھ بھال کرنا سنت ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد میں قبلے کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریج کر صاف کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی تھے، انہوں نے خروج کر اس کی صاف صفائی کی. تو مسجد صاف رکھنا چاہیے. مسجد کے آداب ہے، اس کے بھی چیپٹر ہے انشاءاللہ، وہ ہم بعد میں اگر کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے آپ کو مسجد کے آداب. لوگ مسجد میں سوتے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، وہاں افطاری کرتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں مسجد کو صاف صفائی کرنا چاہیے. وہاں پر ایسی گندے کام نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں نیک اعمال کرنا چاہیے جس سے ہمارے لیے اجر ملے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود کا بھی نقصان کر لیتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں. نمازی کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا توجہ ہٹ جائے. نماز کے دوران اس کا جو توجہ ہے وہ ہٹ جائے، یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ آج اس کو پڑھ کر انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پڑھ کر آج کی کلاس ہماری ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نقش و نگار، ایک یہ چادر تھی. تو آپ جب نماز پڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کی نگاہیں اس سے ہٹ جا رہی تھیں. یعنی کچھ نقش اس پہ اترے ہوئے تھے، یا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پہ کچھ پکچریں اتری ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نماز سے فارغ ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عائشہ، تم اسے لے جاؤ اور اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ، اور اسے چادر دے کر دوسری چادر لے آؤ، کیونکہ یہ جو نماز میں پڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے میرا بار بار